تعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين برادران اسلام، ماہ رمضان المبارک اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ، نورانیت کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ دعائیں قبول ہو رہی ہیں، گناہ بخشے جا رہے ہیں، دلوں کے داغ مٹائے جا رہے ہیں۔ ہر روز افطاری کے وقت ایک مخصوص تعداد میں گناہ گاروں کو بخشش عطا کی جاتی ہے، اور جمعۃ المبارک کی ہر گھڑی میں اللہ گناہ گاروں کو بخشش عطا فرماتا ہے۔ دعا کریں میرا بیان کرنا میرے لیے بخشش کا باعث بن جائے، آپ کا سننا مغفرت کا باعث بن جائے۔ آج کے جمعۃ المبارک کی برکتیں، ماہ رمضان کی رحمتیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے اور آج 11 رمضان المبارک ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، گناہوں کی بخشش۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ خصوصی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جو بھی اس سے بخشش کا طالب ہو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پہلے عشرے میں ہم کثرت سے رحمت مانگتے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور اس دوسرے عشرے میں ہمیں استغفار کرنا چاہیے، کثرت سے اللہ کی بارگاہ سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جب بھی انسان اللہ کا حکم توڑتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کے باطن پر داغ لگ جاتا ہے، پلیدی لگ جاتی ہے، گندگی اور ناپاکی اس کے باطن میں داخل ہو جاتی ہے، روح کو زخم لگتا ہے۔ گزشتہ زندگی میں ہم نے جو گناہ کیے وہ تو نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، اور آخرت میں ان کا حساب دینا ہے۔ دنیا میں اللہ کریم نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے کہ آج اگر ہم اس سے گناہ بخشوا لیں تو قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھولا جائے گا تو وہاں گناہ نہیں لکھے ہوئے ہوں گے، وہاں نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی۔ یہ دوسرے عشرے کا خاص فیض ہے کہ گناہ بخشوانے کا موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جب انسان زہر کھا لے تو اب اس زہر نے جب اثر کرنا ہے تو جسم کو موت آئے گی، تو زہر کے اندر ایک تاثیر ہے کہ وہ یہ جو ترتیب ہے جسم کے مزاج کی، جس سے جسمانی صحت کا نظام چلتا ہے، زہر اس کو بگاڑ دیتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح امام غزالی فرماتے ہیں گناہ بھی اپنے اندر ایک تاثیر رکھتا ہے،
اور وہ عذاب الہی کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ گناہ گار اس گناہ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بعض قومیں عذاب میں مبتلا ہوئیں۔ گناہ کا عذاب جو ہے وہ تینوں زندگیوں میں ظاہر ہوتا ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی، آخرت کی زندگی جو ہے تینوں میں۔ بعض قومیں ایسی ہیں کہ دنیا میں ہی ان پر عذاب آیا، طوفان نوح آیا، پتھروں کی بارش ہوئی، تیز آندھی کی صورت میں عذاب آیا، تو پہلی قوموں پر ظاہراً عذاب آتا رہا اور وہ قومیں صفائے ہستی سے مٹتی رہیں۔ مشرکین نے، ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اعتراض کرتے ہوئے کہا، مطالبہ کیا عذاب کا کہ جب آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہم آپ کو نہیں مان رہے تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟ سورہ انفال آیت نمبر 33، اللہ پاک نے فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محبوب ان پر عذاب اس لیے نہیں آتا کہ آپ اس شہر میں موجود ہیں۔ آپ ان میں موجود ہیں، تو جن میں حضور موجود ہوں ان پر عذاب نہیں آتا۔ عذاب سے بچنے کی دو صورتیں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ اجمالاً تو ایک ہی صورت ہے اور دوسری اسی کی ایک فرع ہے۔ پہلی صورت تو یہ کہ جن میں آپ موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا، اور آگے فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور وہ لوگ جو استغفار کر رہے ہوں، اس حال میں جب وہ استغفار کر رہے ہیں، اللہ ان پر عذاب نہیں نازل کرتا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ ان پر عذاب نہیں نازل کرتا جب کوئی قوم استغفار کر رہی ہو۔ تو استغفار بھی وہی قبول ہوگا جب دل میں حضور کی محبت ہوگی، حضور کی نسبت ہوگی۔ تو دو چیزیں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں عذاب سے بچنے کے لیے۔ پہلی چیز حضور کی موجودگی، وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس شہر میں حضور موجود تھے اس شہر میں کفار بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، لیکن اللہ ان کافروں کو نہیں دیکھ رہا، اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے، اس لیے انہیں عذاب سے بچایا ہے۔ تو جس دل میں حضور آ جائیں، جہاں حضور ہو وہاں عذاب، تو جس دل میں حضور آ جائیں، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے لکھا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ اے عشق تو نے سینے میں وہ آگ لگائی ہے جو دوزخ کی آگ کو بجھا دے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق، آپ کی محبت، یہ عذاب سے بچانے والا سب سے بڑا مجرب وظیفہ ہے، محبت رسول۔ اور یہی ایک مومن کا سب سے بڑا خزانہ ہے، یہی روح قرآن ہے، یہی جان ایمان ہے۔ مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ نبیوں کے بعد جو سب سے افضل جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اور یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جب ہم صحابہ کا لفظ بولتے ہیں تو اہل بیت اس میں شامل ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں بھی ہیں اور صحابیہ بھی ہیں۔
حضور حیدر کرار شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اہل بیت میں بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں. تو صحابی کا لفظ جب بولا جاتا ہے اس میں اہل بیت بھی شامل ہے، اور الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں جو اہل بیت اور صحابہ دونوں کے نوکر ہیں. اس وقت پوری دنیا میں آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے بڑے وہ ہیں جنہیں صحابہ و اہل بیت کہا جاتا ہے. صحابہ و اہل بیت ہمارے، بے شک ہمارا ان سے خونی رشتہ نہیں کہ ہم ان کی اولاد میں سے نہیں، پر امت تو اسی میں ہے جس امت میں وہ تھے. اور حضور کی ازواج مطہرات کے لیے قرآن نے کہا وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور ہم کیا لفظ بولتے ہیں؟ ام المؤمنین. تو قیامت تک آنے والے ہر مومن کے لیے وہ ماں ہیں یا نہیں؟ جیسے بڑے ہمارے ہیں کسی قوم کے پاس ایسے بڑے ہمارے بڑے کون ہیں؟ اگرچہ ہم اپنے آپ کو ان کے غلاموں کے مقام پہ رکھتے ہیں، بصدق و صفا تواں گشت جامی غلام غلامان آل محمد. ہم تو ان کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، پر امت تو وہی ہے جس میں وہ تھے اسی میں ہم ہیں. ان سے ایک نسبت تو ہمیں حاصل ہے، ان سے ایک تعلق تو ہمیں حاصل ہے، محبت کا تعلق، غلامی کا تعلق، اتباع کا تعلق تو ان سے ہمیں مل گیا. وہ پیشوا ہیں، ہم مقتدی ہیں. کنتم خیر امتن، تو اس امت کے اندر تو میں اور آپ بھی شامل ہیں. تو بار دیگر یہ کہہ رہا ہوں اس نسبت پر فخر کریں کہ آپ وہ خوش نصیب ہیں جن کے بڑوں کو صحابہ و اہل بیت کہا جاتا ہے. اگرچہ ہم اپنے آپ کو ان کے غلام ہی سمجھتے ہیں، ان کے نوکر ہی سمجھتے ہیں، پر اس امت کے سب حضور امام الانبیاء ہیں، آپ دین لے کے آئے ہیں. تو سب سے پہلا گروہ جنہوں نے حضور سے دین سیکھا ہے وہ کون ہے؟ پھر بعد میں تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اولیاء کاملین، چلتے چلتے سلسلہ آج اس زمانے تک پہنچا. تو ہمیں صحابہ و اہل بیت کی نسبت پر فخر ہے. ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں، نسبت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں. وہ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ان کے مقتدی ہیں. صحابہ و اہل بیت کا سب سے بڑا خزانہ محبت رسول ہے. کوئی شخص حضور کے خاندان میں سے ہو لیکن حضور کو مانا نہیں، وفا نہیں کی، وہ اہل بیت میں شامل ہے. ابو لہب ہے. ابو لہب حضرت عبد المطلب کا بیٹا ہے، حضور کا چچا ہے، لیکن کیا آل رسول میں شامل ہے؟ اہل بیت میں شامل ہے؟ نہیں. حالانکہ چچا تو ہے اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تو ہے، لیکن اس نے حضور سے وفا، حضور کو تسلیم نہیں کیا. اسے شرف غلامی نہیں ملا، شرف اسلام نہیں ملا، اس لیے وہ اہل بیت میں شامل نہیں. صحابہ و اہل بیت کی جو عظمتیں ہیں وہ حضور کی نسبت کی وجہ سے، غلامی کی وجہ سے اور حضور سے وفا کرنے کی وجہ سے. صحابہ و اہل بیت دو لفظ تو ہم بولتے ہیں، لیکن اسی طرح سمجھیں جیسے یہ دو آنکھیں ہیں، پر ان دو آنکھوں کی نظر ایک ہی ہے. آنکھیں دو ہیں پر نظر ایک ہی ہے. صحابہ و اہل بیت دو لفظ ہم بولتے ہیں پر دونوں کا مقصد ایک ہی تھا، خدمت رسول. دونوں کا مقصد ایک ہی تھا، وفائے رسول. دونوں کے وجودوں میں روح ایک ہی تھی، محبت رسول. فضائل اپنے اپنے ہیں لیکن صحابہ و اہل بیت دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، نصرت رسول، خدمت رسول، وفائے رسول. کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے
اہل بیت اور صحابہ میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہی حضور کو پہچان لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ آسان سی مثال کے ذریعے یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور ہے بڑی سرشاری والی بات۔ ہم جب شیشہ دیکھتے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ نے ہمیں سالم الاعضاء بنایا ہے، بڑا سونا وجود دیا ہے۔ ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں اس نے انسان بنایا اور بڑا خوبصورت وجود ہمیں دیا، لیکن شیشہ دیکھتے ہوئے پھر بھی کبھی خیال آ ہی جاتا ہے میرا رنگ کبھی خوب چٹا ہوتا نا، وہ تو نہیں ہے۔ کبھی خیال آ ہی جاتا ہے میرا ناک کبھی اس طرح ہوتا نا تو پھر میں زیادہ سونا لگتا، آ جاتا ہے نا خیال۔ کبھی ہاتھ دیکھتے ہوئے خیال آئے میری انگلیاں کبھی اس طرح ہوتی تو میں زیادہ سونا لگتا۔ یہ خیال ہمیں آ ہی جاتا ہے شیشہ دیکھتے ہوئے یا اپنے وجود کو دیکھتے ہوئے کہ میرا ماتھا اس طرح ہوتا نا، یا میرا ناک یا میرے ہونٹ یا میری انگلیاں اس طرح ہوتی یا میرا رنگ ایسا ہوتا تو میں زیادہ سونا لگتا۔ وہ ہستی جن کے وجود کو دیکھ کے یہ خیال نہیں آتا، جن کا ہر عضو ہی ایسا ہے کہ اس سے زیادہ سونے کا خیال ہی نہیں آتا، وہ کون سی ہستی ہے؟ سب سے اولا و اعلیٰ جن کے وجود پاک کا ہر عضو ایسا کامل ہے، اکمل ہے، کہ جن کے وجود پاک کا حسن دیکھ کے ہر زاویے سے ہر حوالے سے یہی خیال آتا ہے کہ اس سے زیادہ حسن تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جن کے حسن کا تذکرہ ہمارے دلوں میں ولولہ پیدا کر دیتا ہے، جن ہستیوں نے لائیو انہیں دیکھا ہے، کیا ان کے ذہن میں کوئی خیال نہیں آتا ہوگا اللہ نے اتنا کامل اکمل وجود بنایا ہے تو یہ وجود کو کس کا وجود ہے؟ نستورہ راہب نے دیکھا ملک شام کے سفر میں، ایک عیسائی نے حضور کو دیکھا، اس نے پہچان لیا یہ اللہ کے آخری نبی۔ بحیرہ راہب نے دیکھا، اس نے پہچان لیا یہ اللہ کے نبی۔ اور بچپن میں حضرت صدیق اکبر کے ساتھ جب دوستی ہوتی ہے تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہی سوچتا تھا حضور غیر معمولی شخصیت ہے، آپ کے بیٹھنے کا انداز، بولنے کا انداز، سوچنے کا انداز، دیکھنے کا انداز، چیزوں پر رد عمل دینے کا انداز ایسا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں پہلے ہی سوچتا تھا حضور غیر معمولی ہستی ہیں۔ وہ ہستیاں جنہوں نے حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہی حضور کو پہچان لیا، ان میں ایک ہستی ام المومنین محسنہ اسلام حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضور نے اعلان نبوت بعد میں کیا ہے، انہوں نے پہلے ہی پہچان لیا یہ اللہ کے نبی ہیں۔ 10 رمضان المبارک یہ یوم وصال ہے ام المومنین کا، آپ ہم سب کی روحانی ماں ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، میرے آقا کریم نے جب نکاح فرمایا ہے تو آپ کی عمر مبارک تھی 25 سال، بعض روایتوں میں سے کم بھی ہے، 21 سال بھی بعض روایتوں میں ہے، اور اکثر روایات میں 25 سال۔ ام المومنین مکے کی ایک عظیم مالدار تاجرہ خاتون ہے، اور دور جاہلیت میں بھی آپ کا لقب تھا طاہرہ، پاکیزہ کردار والی۔ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو۔ دور جاہلیت میں کردار اتنا اعلیٰ ہے کہ آپ کا لقب ہے طاہرہ، پاکیزہ کردار والی۔ چند عورتیں ایک جگہ اکٹھی تھیں، وہاں سے ایک یہودی عالم گزرا،
اس نے کہا اے مکے کی عورتوں، آخری نبی کے ظہور کا زمانہ قریب ہے، اگر تم انہیں پاؤ تو ان سے نکاح کی کوشش کرنا۔ باقی عورتوں نے تو پتھر اٹھا کے پھینکے۔ ام المومنین کہتی ہیں میں نے یہ بات دل میں بٹھا لی کہ آخری نبی کے ظہور کا زمانہ قریب ہے۔ پھر مکے میں حضور کی شہرت ہوئی صادق و امین، جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں امین تو ہے، صداقت کی آبرو تو ہے۔ ام المومنین نے جب حضور کی شانیں سنی تو آپ نے چاہا کہ میں آپ کی جو خفیہ صلاحیتیں استعدادیں ہیں انہیں جان لوں، اگر آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کا انتظار ہو رہا ہے تو میں اپنے آپ کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ تو آپ نے جناب ابو طالب سے کہا کہ میں مال دے کے لوگوں کو بھیجتی ہوں مزاربت پر، شراکت پر یا معاوضے پر، تو میں چاہتی ہوں میرا مال آپ کے بھتیجے لے کے جائیں اور ملک شام میں تجارت کریں۔ جناب ابو طالب نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اور کہا کہ آپ خود جا کے جناب خدیجہ الکبریٰ سے معاملات طے کر لیں اور انہیں کہیں کہ میں آپ کا مال لے کے جاتا ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا نہیں، میں ان کے پاس جا کے یہ سوال نہیں کروں گا، اس خواہش کا اظہار نہیں کروں گا، ہاں اگر انہیں ضرورت ہوگی تو وہ خود میرے پاس پیغام بھیجیں گی۔ جب یہ بات ام المومنین کو پتہ چلی تو آپ نے فرمایا کہ نبیوں کی یہی شان ہوتی ہے، استغنا۔ پھر آپ نے اپنا غلام میسرہ رسول اللہ کے ساتھ بھیجا۔ اگر صرف اس سفر کو بیان کروں تو اس میں ایسی نشانیاں ہیں جو حضور کی نبوت کو ظاہر کر رہی تھیں، لیکن اختصار سے عرض کر رہا ہوں۔ سیرت حلبیہ میں ہے، ملک شام میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت فرما رہے ہیں، سامان منڈی میں پڑا ہوا ہے، ایک عیسائی آیا، اس نے آ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں یہ سامان خریدنا چاہتا ہوں، لیکن کیا آپ لات و عزیٰ کی قسم اٹھائیں گے کہ یہ اس کوالٹی کا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں لات و عزیٰ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ اس نے کہا آپ لات و عزیٰ کی قسم کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ نے فرمایا میں تو انہیں مانتا ہی نہیں ہوں کہ وہ اس لائق ہیں کہ ان کی قسم اٹھائی جائے، میں تو ان کی قسم نہیں اٹھاتا۔ وہ قریب ہوا، آپ کے بازو کو پکڑا اور کہنے لگا مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ آپ لات و عزیٰ کی قسم نہیں اٹھائیں گے، میں نے یہ مطالبہ اسی لیے کیا تھا تاکہ میں نشانی ظاہر کر لوں۔ سچ بتائیں آپ اللہ کے نبی ہیں؟ میں نے آپ کو دیکھ کے پہچان لیا تھا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کا انتظار ہو رہا ہے۔ پھر میں نے کہا ان سے لات و عزیٰ کی قسم اٹھواتا ہوں، اگر انہوں نے قسم اٹھائی تو پھر یہ کوئی اور ہے، پر آپ نے تو قسم نہیں اٹھائی، اس کا مطلب ہے آپ ہی وہ ہیں جن کا انتظار ہو رہا ہے۔ ام المومنین نے میسرہ سے کہا تھا دوران سفر رسول اللہ کے معاملات دیکھنا، تنہائی میں ان کے معاملات کیسے ہیں، لوگوں کے سامنے معاملات کیسے ہیں۔ ام المومنین نے میسرہ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ رسول اللہ کے معاملات تجارت میں کیسے ہیں، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کے حوالے سے کیسے ہیں، ساری چیزیں واپس آ کے بیان کرنی ہیں۔ تو میسرہ نے واپس آ کے کہا اتنی برکت والا وجود میں نے نہیں دیکھا، بیمار اونٹ کو ہاتھ لگاتے ہیں اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ یہ سیرت حلبیہ میں موجود ہے، اور 10ویں صدی کے عظیم محقق ہیں ملک شام کے حضرت علامہ علی بن برہان الدین حلبی، حلب شام میں ہے، انہوں نے یہ روایت سیرت حلبیہ میں نقل کی ہے۔ میسرہ نے کہا یہ بیمار اونٹ کو ہاتھ لگاتے ہیں اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے، ایسا برکت والا وجود میں نے نہیں دیکھا۔ یہ دھوپ میں نکلیں تو بادل ان کے سر پہ سایہ کرتے ہیں۔ میسرہ نے جب سفر کی رویداد سنائی تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں وہ بات جڑ پکڑ گئی، یقین کی صورت اختیار کر گئی کہ آپ ہی وہ ہستی ہیں۔ پھر آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند
میرے گھر میں اتر آیا ہے اور میرے گھر سے روشنی پھیل رہی ہے۔ یہ خواب انہوں نے ورقہ بن نوفل کو جا کے سنایا۔ ورقہ بن نوفل تورات کا بھی عالم تھا، انجیل کا بھی عالم تھا، یہودیت کا بھی ماہر تھا، عیسائیت کا بھی عالم تھا۔ ورقہ بن نوفل نے جب یہ خواب سنا تو کہنے لگا ختیجہ اگر آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو، آپ اللہ کے نبی کی زوجیت میں آئیں گی، آپ اللہ کے نبی سے نکاح فرمائیں گے۔ ام المومنین نے ادھر نشانیاں بھی رسول اللہ کے وجود میں دیکھ لی ہیں۔ پھر حضرت ام المومنین محسنہ اسلام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا رشتہ بھیجا ہے، حضور سے نکاح ہوا ہے۔ کتنی عمر ہے میرے آقا کریم کی؟ اور ام المومنین کی 40 سال۔ 15 سال بعد جب میرے آقا کریم کی عمر مبارک ہے، ظاہری عمر پاک 40 سال، پہلی وحی نازل ہوئی ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن پاک کی پہلی آیتیں جو نازل ہوئی ہیں، پہلی وحی نازل ہوئی ہے، حضور پہلی وحی لے کے آئے ہیں تو سب سے پہلے کس سے ملاقات فرمائی ہے؟ اس ہستی کا نام ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ حضور گھر تشریف لائے، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ چادر اڑائی گئی۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا، حضور نے فرمایا ختیجہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے۔ ام المومنین مسکرائیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میں نے تمہیں اپنی زندگی کا اتنا بڑا راز بتایا ہے اور آپ مسکرا رہی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آج بتا رہے ہیں، مجھے تو 15 سال پہلے پتا تھا آپ اللہ کے نبی ہیں۔ میرے آقا کریم کے وجود پاک کی شانیں دیکھ کر کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے ہی پہچان لیا کہ حضور اللہ کے نبی ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا انسانیت کی ہدایت کی ذمہ داری مجھے دی گئی، بہت بڑی ڈیوٹی ہے جو مجھے دی گئی ہے، بہت بڑا منصب ہے جس پر میں فائز ہوا ہوں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ مشکل میں دوسروں کو تنہا نہیں چھوڑتے، آپ کا رب آپ کو تنہا، آپ مہمان نواز ہیں، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، آپ یتیم پرور ہیں، آپ مشکل وقت میں مسکینوں کا ساتھ دیتے ہیں، کماتے آپ ہیں، محتاجوں کی جیب میں ڈال دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ دوسروں کو تنہا نہیں چھوڑتے، آپ کا رب بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پہلی نعت ام المومنین نے پڑھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر اعلان نبوت کے بعد 10 سال حضور کی خدمت کی ہے اور اپنا مال اسلام کے لیے قربان کیا ہے۔ 10 نبوی میں 10 رمضان کو ہی آپ کا وصال ہوا ہے۔ اعلان نبوت کے بعد 10واں سال ہی تھا اور رمضان کی تاریخ بھی 10 تھی جب ام المومنین کا وصال ہوا ہے۔ ام المومنین کا مقام اتنا بلند ہے کہ قرآن حضور کی ازواج مطہرات کے لیے فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی گھر والیو تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، دنیا میں کوئی عورت تمہارے درجے تک نہیں پہنچتی۔ لستن کاحد من النساء، کسی ایک عورت کی طرح تم نہیں۔ ازواج مطہرات باقی عورتوں میں زیادہ شان رکھتی ہیں اور ازواج مطہرات میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلی ماں ہیں ہماری، اور ازواج مطہرات میں وہ بلند مرتبہ ہے۔ مسند امام احمد میں حدیث پاک ہے اور اس حدیث کی راویہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول
جب بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرتے ہیں ان کی تعریف ہی فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا اتنا ذکر کیوں فرماتے ہیں، ان کی تعریف، ان کی سہیلیوں کو تحفے بیچتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب دوسرے لوگ جھٹلا رہے تھے خدیجہ نے میری تصدیق کی ہے، جب لوگ اپنے مال چھپا رہے تھے خدیجہ نے اپنا مال میرے اوپر نثار کیا ہے۔ مشکل ترین دور میں جب حضور باہر سے لوگوں کی پریشانیاں دیکھ کے گھر تشریف لاتے ہیں، ام المومنین اس انداز میں استقبال فرماتی، حضور فرماتے ہیں مجھے وہ غم بھول جایا کرتے تھے۔ تو مشکل ترین دور میں ام المومنین نے حضور کا ساتھ دیا ہے، حضور کی خدمت کی ہے۔ اس لیے ازواج مطہرات میں آپ کو ایک بلند مقام حاصل ہے۔ حالانکہ یہ جو 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں یہ ام المومنین کے وصال کے بعد فرض ہوئی، اگرچہ پہلے نماز پڑھی جاتی تھی، نماز تھی لیکن اس طرح 5 نمازیں نہیں تھیں۔ یہ 5 نمازیں فرض ہوئیں معراج کی رات، حج فرض ہوا مدنی دور میں، زکوٰۃ کی تفصیلات مدنی دور میں آئیں، اور روزے فرض ہوئے مدنی دور میں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نہ حج کیا، نہ روزے رکھے، نہ معروف معنوں میں زکوٰۃ کی تفصیلات آئیں، اگرچہ آپ نے مال لٹایا اسلام پر۔ یہ ساری عبادات بعد میں فرض ہوئیں، 5 نمازیں بھی آپ کے وصال کے بعد فرض ہوئیں، روزے بعد میں فرض ہوئے، حج بعد میں فرض ہوا۔ آپ نے کون سا عمل کیا ہے کتنے بلند مقام پہ پہنچ گئی ہیں؟ کون سا عمل آپ نے کیا ہے؟ سارا قرآن بھی آپ کی موجودگی میں نازل نہیں ہوا، مدنی صورتیں تو ابھی نازل ہی نہیں ہوئی، آپ کا تو مکی دور میں وصال۔ سارا قرآن بھی ابھی نازل نہیں ہوا کہ ہم کے آپ پورے قرآن کی حافظات تھیں، ابھی تو سارا قرآن بھی نہیں اترا۔ ام المومنین کو پھر اتنا بلند مرتبہ کیسے مل گیا ہے؟ قرآن کی صورتیں بھی بعد میں نازل ہو رہی ہیں، بالخصوص مدنی صورتیں، اور کئی مکی صورتیں بھی آپ کے وصال کے بعد نازل ہوئی۔ حج، روزہ، اس کے احکامات بھی آپ کے وصال کے بعد آئے۔ ام المومنین کو یہ بلند مقام ملا ہے تو خدمت رسول کی وجہ سے ملا ہے، محبت رسول کی وجہ سے ملا ہے، وفائے رسول کی وجہ سے ملا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے سارے عملوں کی جان محبت رسول ہے، سارے اعمال کی روح محبت رسول ہے۔ اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول، حج اللہ کی بارگاہ میں قبول، نماز اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت، تمام اعمال کی جان ہے تو محبت رسول ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان۔ اقبال نے کہا با مصطفیٰ بے رساخ شرع کے دی ہماؤس، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیس، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیس، اگر تیرے دل میں رسول اللہ کا پیار نہیں ہے تو دین کا نام لینے سے تو دیندار نہیں بن گیا۔ بمصطفیٰ بے رساخ شرع کے دی ہماؤس، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ اور جب اعلیٰ حضرت اس بات کو بیان کرتے ہیں تو آپ تو قلم ہی توڑ دیتے ہیں۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 10 نبوی میں آپ کا وصال ہو گیا، بہت سارے احکامات آپ کے وصال کے بعد نازل ہوئے، لیکن آپ کو بلند مرتبہ ملا ہے تو محبت رسول کی وجہ سے ملا ہے۔
بارگاہ رسول میں قرب کی وجہ سے ملا ہے۔ 17 رمضان کو بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے، ان کے مزارات میدان بدر میں ہیں۔ ایک صاحب نظر نے وہاں حاضری دی، دیکھا سارے شہیدوں کی قبروں سے نور فوارے کی صورت میں عرش کی طرف بلند ہو رہا ہے، لیکن وہ جو فوارے کی صورت میں دیکھنے والے کو یوں نظر آ رہا تھا، نور نکل رہا ہے عرش کی طرف، اس میں فرق ہے، کوئی بہت بلند ہے، کوئی اس سے زیادہ بلند ہے، سب کی قبروں سے ایک جیسا نور نہیں نکل رہا۔ تو انہوں نے اپنے مشائخ سے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھے سارے ہی صحابی اور تھے سارے ہی شہید، اس لیے ان کی قبروں سے نور نکل رہا ہے، لیکن حضور کے ساتھ جو تعلق تھا نا، اس میں جو فرق تھا، اس وجہ سے نور میں فرق ہے۔ جس کے دل میں جتنی زیادہ محبت سب کے دل میں تھی، پر جس کے دل میں زیادہ محبت تھی اس کی قبر سے نور بھی زیادہ نکل رہا ہے۔ اب تک میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی سورہ انفال کی، اس کا جو پہلا حصہ تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضور جس دل میں ہوں اس دل پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضور کی موجودگی، حضور کی نسبت یہ رحمتوں کو کھینچ لیتی۔ حضور کی محبت ہماری سب سے بڑی دولت ہے، اور چونکہ کل 10 رمضان کا دن گزرا ہے تو اس مناسبت سے میں نے ام المومنین کی بارگاہ میں ارمغان عقیدت پیش کیا ہے کہ آپ ہم سب کی محسنہ ہیں، آپ محسنہ اسلام ہیں، آپ نے مشکل دور میں رسول اللہ کی خدمت کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 کا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور اللہ ان پر عذاب نازل کرے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے دل میں محبت رسول کا بیج ڈالنا چاہیے، محبت رسول حاصل کرنی چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں حضور کی محبت عطا فرما۔ بے شک محبت حاصل ہے، پر دعا مانگیں یا اللہ اور محبت عطا فرما، کیونکہ محبت کا کوئی دوسرا کنارہ، کوئی آخری حد نہیں۔ تو اللہ سے اور محبت مانگیں یا اللہ ہمیں حضور کی محبت عطا فرما۔ دوسری چیز، وہ کتابیں پڑھیں جن سے محبت ملتی ہے، ان لوگوں کے پاس بیٹھیں جن سے حضور کی محبت ملتی ہے۔ بے ادبوں سے اپنے آپ کو بچائیں، گستاخوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جہاں بیٹھنے سے یا جو کتابیں پڑھنے سے آپ کے دل میں محبت گھٹتی ہے، وہ ایمان کے چور ہیں، وہ ایمان کے ڈاکو ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسے ماحول سے بچائیں کہ حضور کی محبت سینے میں گھٹے۔ محبت بڑھانے والی چیزیں اختیار کرنی چاہیے۔ زمین میں بیج ڈالتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، اچھی فصل اگتی ہے۔ سینے میں ایمان کا بیج ڈالا ہے، اس کو درود پاک کا پانی دیں۔ جب درود پاک کا پانی دیں گے، دل محبت رسول سے آباد ہو جائے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس دولت کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ جو دنیا سے حضور کی محبت لے کے گیا نا، کامیاب ہو گیا۔ قبر میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ دوسرا پہلو جو اس آیت مبارکہ کا ہے وہ ہے اللہ سے استغفار کرنا، اور یہ پیغام ہے اس عشرے کا کہ اللہ سے بخشش مانگنا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ شیطان نے اپنے چیلوں کو اکٹھا کیا
اور ان سے کہنے لگا کہ کیا کارروائی تم نے معاشرے میں کی ہے، مجھے یہ سناؤ۔ وہ ان سے رپورٹ لیتا ہے، تو کسی نے لڑائی بیان کی، کسی نے میاں بیوی کا جھگڑا، کسی نے چوری، کسی نے کوئی گمراہی۔ شیطان نے کہا کیا تم نے لوگوں کو استغفار کے حوالے سے غفلت میں ڈالا ہے؟ ان کا نہیں، اس حوالے سے تو ہم نے کوئی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے کہا پھر تم گناہ کرواتے رہو گے، وہ استغفار کر کے گناہ بخشوا لیں گے۔ تم انہیں استغفار سے غافل کر دو، ایسی آرزوؤں میں انہیں الجھا دو کہ استغفار کی طرف ان کا خیال ہی نہ جائے۔ شیطان نے کہا کہ میں خود، وہ جو بڑا شیطان ہے وہ اپنی ذریت سے کہہ رہا ہے کہ میں خود اس پر کوشش کرتا ہوں، میں خود لوگوں کو ایسی آرزوؤں میں الجھاتا ہوں کہ استغفار کی طرف ان کا خیال ہی نہ جائے۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں اس نے یہ کیوں کہا کہ لوگوں کو استغفار سے غافل کرو؟ اس لیے کہ حدیث پاک ہے، جب اللہ کریم نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا، مشکوٰۃ شریف میں، دیگر کئی کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے، تو شیطان نے کہا تیری عزت کی قسم میں انہیں گمراہ کروں گا، تیری عزت کی قسم میں ان سے گناہ کرواؤں گا۔ ایک قسم اس نے اٹھائی، تیری عزت کی قسم۔ کتنی قسمیں اٹھائیں؟ ایک قسم اس نے اٹھا کے رب کی بارگاہ میں اپنا ارادہ بیان کیا، تیری عزت کی قسم میں انسانوں سے گناہ کرواؤں گا، تیری بارگاہ سے انہیں دور کروں گا۔ اللہ نے 3 قسمیں بیان کر کے جواب دیا ہے۔ شیطان نے تو صرف اتنا کہا تھا وَبِ عزتِکَ، تیری عزت کی قسم۔ اللہ نے جواباً فرمایا وَبِ عزتی وَجَلَالِی وَارْتِفَاعِ مَکَانِی، مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، اپنے جلال کی اور اپنے بلند مرتبے کی، جب جب یہ انسان مجھ سے معافی مانگے گا میں معاف کرتا رہوں گا۔ آخری سانس سے پہلے جب بھی یہ مجھ سے معافی مانگے گا میں بھی اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ نے کتنا کرم کیا، اللہ نے فرمایا میں بھی اس کے لیے معافی کا دروازہ کھولے رکھوں گا۔ وہ معافی کا دروازہ تو پورا سال ہی کھلا ہوا ہے، لیکن یہ جو 10 دن ہے نا، اس میں سیل لگ گئی، مہنگی چیزیں بھی سستے داموں مل رہی ہیں۔ اس عشرے کا خاص وظیفہ استغفر اللہ ربی من، یہ کل ذنبن کا لفظ آپ سے اس لیے پڑھا رہا ہوں کہیں گناہ ہمیں یاد ہی نہیں، کیونکہ شیطان اپنے شاگردوں سے کہتا ہے گناہوں سے ان کی توجہ ہٹا دو، استغفار کی طرف خیال ہی نہ رہے۔ تو یا اللہ جو گناہ مجھے یاد نہیں میں ان کی طرف سے بھی استغفار کرتا ہوں، اس لیے لفظ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب، میرے تمام گناہ چاہے مجھے یاد ہیں چاہے نہیں یاد، میں تمام گناہوں سے معافی مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع لاتا ہوں۔ استغفار کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کے اپنے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دوسرا فائدہ اس عشرے میں والدین کی طرف سے بھی استغفار کریں۔ والدین جو دنیا سے چلے گئے، حدیث پاک ہے کہ ایک شخص کے درجے عالم برزخ میں بلند ہوتے ہیں، وہ عرض کرتا ہے کہ میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا پھر میرے درجے کیوں بلند ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری اولاد نے تیری طرف سے استغفار کیا ہے، بے استغفار والدیک لک، تیری اولاد نے تیری طرف سے استغفار کیا ہے۔ یا اللہ ہم اپنے والدین کی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں۔ ایک دفعہ اس نیت سے پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو ملے۔ ایک نقطہ اور بیان کر رہا ہوں، شاید اس کی طرف کبھی آپ کی توجہ نہیں گئی ہوگی۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، دوستوں سے، یا بازار گئے تو سودا خریدتے ہوئے کسی گاہک دکاندار سے
ہماری طرف سے کوئی زیادتی ہو جاتی ہے اور ہم اسے زیادتی نہیں سمجھتے، تو کبھی اس نیت سے استغفار کریں کہ یا اللہ دانستہ غیر دانستہ میری طرف سے اگر کسی پر زیادتی ہوئی ہے تو میں جس پر زیادتی کی ہے نا اس کے لیے تجھ سے بخشش مانگتا ہوں۔ اپنے لیے تو بندہ استغفار کرتا ہی ہے نا، وہ تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اپنے لیے استغفار، ایک ہے کسی دوسرے کے لیے استغفار۔ یا اللہ جس کسی پر میری طرف سے زیادتی ہوئی تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ قیامت کے دن کئی لوگ اس وجہ سے بخشے جائیں گے کہ ان سے کچھ زیادتی تو ہوئی ہوگی دوسروں پر، لیکن انہوں نے دوسروں کے لیے اللہ سے معافی بھی مانگی ہوگی۔ جب اس کو پتہ چلے گا نا میرے اس دشمن نے تو میرے گناہوں کی معافی مانگی تھی، وہ خوش ہو جائے گا، وہ راضی ہو جائے گا۔ اگر میں کسی پر ناراض ہوں اور مجھے پتہ چلے وہ میرے لیے اللہ سے بخشش مانگتا ہے تو دل خوش ہو جائے گا۔ تو حشر کے میدان میں یہ استغفار بڑا فائدہ دے گا۔ اب ایک دفعہ اس نیت سے استغفار پڑھ لیں کہ اگر دانستہ نادانستہ کسی کا دل میری طرف سے دکھا ہے تو میں اس مومن کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آج کل زندگی مشکلات میں ڈھلی ہوئی ہے، جس طرف دیکھیں پریشانیاں ہیں۔ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک بڑی وجہ تو ہمارے برے اعمال کی نحوست جس سے زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، اور دوسری وجہ لوگوں کا حسد، نظر بد، وہ نظر بھی لگ جاتی ہے، یہ بھی حق ہے۔ تو بعض بزرگوں نے فرمایا جو آدمی دو کام کر لے اس کی زندگی میں پریشانیاں گھٹ جائیں گی۔ ایک تو استغفار کرتا رہے تو جو اس کے اپنے برے اعمال کی نحوست ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور دوسرا صبح و شام کے اذکار پڑھتا رہے فجر اور مغرب کے بعد، تو لوگوں کا حسد یا نظر بد اس کے اثرات سے وہ نکل آئے گا۔ زیادہ نہیں تو کم از کم آیت الکرسی پڑھ کے ہاتھ پہ پھونک کے بدن پہ پھیر لے، پھر بھی حسد اور نظر بد کے اثرات سے بچ جائے گا۔ تو جو آدمی استغفار کرے گا اپنے اعمال کی نحوست سے نکل آئے گا، اور جو صبح و شام کے اذکار کرے گا وہ لوگوں کی طرف سے جو نحوست آتی ہے حسد کی صورت میں، نظر بد کی صورت میں، اس کے شر سے بچ جائے گا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بہت بڑے مجتہد ہیں، لیکن آپ کی سیرت پڑھ کے دیکھیں تو کمال سادگی اور انتہائی عاجزی نظر آتی ہیں۔ آپ نے قریب ہی کسی گاؤں میں تشریف لے جانا تھا تو شاگرد ساتھ نہیں لے کے گئے، آپ اکیلے ہی سفر فرما رہے۔ شام کا وقت ایک مسجد میں ٹھہرے تو مسجد کا جو مؤذن تھا اس نے کہا کہ آپ رات مسجد کے اندر نہیں رہ سکتے، اجازت نہیں ہے کسی کو مسجد میں ٹھہرانے کی، اور آپ کو وہ پہچانتا بھی نہیں تھا کہ یہ امام احمد بن حنبل ہیں۔ اس نے آپ کو مسجد سے باہر نکالا، آپ دروازے پہ کھڑے ہیں، اس سے گفتگو ہو رہی ہے، اور آپ فرماتے ہیں چلو مسجد کے اندر نہیں تو میں مسجد کے دروازے پہ ہی لیٹ کے زندگی رات بسر کر لوں گا۔ ایک نان بائی وہاں سے گزر رہا تھا، روٹیاں پکانے والا، اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ شخصیت ہیں اور مسجد کے دروازے پہ چادر بچھا کے بیٹھنے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے گھر چلیں، وہ نان بائی اپنے گھر لے گیا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ ہر 10 منٹ بعد 5 منٹ بعد پڑھتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، کوئی بھی کام کرتا ہے استغفر اللہ۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم تو بڑی کثرت سے استغفار کرتے ہو، اس کی کوئی برکت ہی سناؤ، کیا تمہیں برکت ملی ہے کہ تم اتنی کثرت سے استغفار کرتے ہو؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے، میری کوئی خواہش رہی نہیں جو پوری نہ ہو۔
میں جو دعا مانگتا ہوں اللہ قبول کر لیتا ہے. ہاں ایک دعا آج تک قبول نہیں ہوئی، باقی تو میری ساری دعائیں قبول ہو گئیں. آپ نے فرمایا کون سی دعا رہ گئی ہے؟ اس نے کہا عرصہ ہوا خواہش ہے کبھی امام احمد بن حنبل کی زیارت کروں. ان کی زیارت نہیں ہو رہی، یہ دعا نہیں قبول ہوئی، باقی تو ساری ہو گئی ہیں. آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا دیکھ استغفار کی برکت نے اللہ نے کیا کیا ہے، اس بوڑھے کو کھینچ کے تیرے گھر پہنچا دیا ہے. تجھے نہیں جانا پڑا زیارت کرنے کے لیے، اللہ نے خود تیرے گھر مجھے بھیج دیا، میں ہی احمد بن حنبل ہوں. تو استغفار کی کثرت سے قبولیت کا دروازہ کھل جاتا. معافی مل گئی تو سب کچھ مل گیا. یا اللہ معاف کر دے. دانستہ غیر دانستہ ہم اللہ کی جو ہمارے اوپر نعمتیں ہیں ان کا حق نہیں ادا کر سکتے، ہم کوتاہی کرتے رہتے ہیں. دانستہ نادانستہ غلطی ہوتی رہتی ہے، اس لیے معافی مانگتے رہنا چاہیے. بالخصوص اس عشرے میں ساری کے وقت بھی، افطاری کے وقت بھی اور دن کے وقت بھی کثرت سے یہ پڑھتے رہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہوش ربا مہنگائی ہے اور ہر شخص مہنگائی کی چکی میں پستا چلا جا رہا ہے، اور آنے والے دن مزید اس حوالے سے پریشان کن ہیں. تو مسجد اور جامعہ صفۃ المدینہ ان کے معاملات بھی اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے ہی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص عنایات سے ہی چل رہے ہیں. آپ لوگوں کی محبتوں سے اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہا ہے. تو الحمدللہ جامعہ صفۃ المدینہ میں مختلف شعبوں میں خدمت دین کا کام جاری ہے، اور ہر سال ماہ رمضان المبارک میں آپ لوگ جو زکوٰۃ اور صدقات کی صورت میں مدد کرتے ہیں جامعہ کی، اس خدمت دین میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اس کے لیے ہم ایک جمعہ مختص کرتے ہیں. تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز جامعہ صفۃ المدینہ کے لیے فنڈ اکٹھا کیا جائے گا، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، صدقہ فطر کی شکل میں. میں آپ لوگوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آئندہ جمعۃ المبارک پر جامعہ صفۃ المدینہ کے لیے چندہ اکٹھا کیا جائے گا، مسافر طلباء کے لیے بھی، اور دیگر شعبے جو یہاں چل رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی. تو آپ احباب اس حوالے سے مجھے امید ہے کہ میری اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیں گے، اور آپ کے سامنے ہی حالات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر خدمت دین متین کے لیے کوئی ادارہ کھڑا ہے تو وہ یہ دینی مدارس ہی کھڑے ہیں، ورنہ ایک ایسی لہر چلی ہے کہ جس میں بے دینی کو، بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے. اس دور میں یہ دینی مدارس ہی ہمارے لیے شجر سایہ دار کی حیثیت رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مساجد اور مدارس کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے ان قلعوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اسلاف جو امانتیں ہمیں دے کے گئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان امانتوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ نسلوں تک ان امانتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.